صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت معاذ بن جبل، بڑے خوبصورت نوجوان صحابی، جوانی میں ایمان لایا، 18 سال کی عمر میں، 35 سال کی عمر میں انتقال ہوا۔ عمر بھی زیادہ نہیں پائی لیکن آپ کی محبت بہت زیادہ پائی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال کیا، فرمایا اللہ کے رسول مجھے ایسا عمل بتائیں کہ بس اس عمل کی بدولت اس کے کرنے سے میں جنت میں چلا جاؤں اور جہنم سے محفوظ ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد سألت عن امر عظیم، تم نے تو بہت بڑا سوال کیا ہے۔ یہ کوئی معمولی بات ہے کہ جنت میں چلے جاؤ آنکھ بند؟ لوگ کہتے ہیں جی ایسے جنازہ پڑھایا کریں وہ یہی سے جنت میں چلا جاؤ۔ تو آپ دیکھیں کہ انہوں نے یہ سوال کیا کہ بس ایسا عمل بتائیے کہ وہ میں کروں اور جنت میں جاؤں، جہنم سے بچ جاؤں۔ آپ نے فرمایا تم نے بہت بڑا سوال کیا ہے، لیکن جس کے لیے اللہ آسان بنا دے وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ عَلَى مَن يَسَّرَهُ اللَّهُ، جس کے لیے اللہ آسان بنا دے تو آسان بن جائے گا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے جو سوال کیا ہے اس کا جواب یہ کہ 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرو، وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ، نمبر 2 وَتُؤْتِ الزَّكَاةَ، تمہارے پر زکوٰۃ فرض ہو زکوٰۃ ادا کرو، وَتَصُومُ رَمَضَانَ، رمضان المبارک کے روزے، اللہ رمضان کا مہینہ عطا فرمائے، صحت مند ہو روزے رکھو، وَتَحُجُّ الْبَيْتَ، اللہ پیسہ دے اور حج فرض ہو جائے تو حج بھی ادا کرو۔ اور پھر فرمایا کہ میں تمہیں اور بھی بہت سے خیر کے دروازے بتاتا ہوں، فرمایا فرض روزے کے علاوہ نفل روزے رکھا کرو، یہ جہنم سے ڈھال بن جاتے ہیں۔ اور فرمایا فرض زکوٰۃ کے علاوہ صدقہ خیرات کیا کرو، صدقہ خیرات اللہ کی ناراضگی کو اس طرح ختم کر دیتا ہے، بجھا دیتا ہے، جس طرح فرمایا کہ پانی آگ کو بجھا دیتی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ میں تمہیں اس دین کا سر بتاؤں، دین کا ستون بتاؤں، دین کے کوہان کی بلندی بتاؤں۔ فرمایا کہ دین کا سر اسلام ہے، ظاہری اطاعت ہے، اسلام کہتے ہیں ظاہری اطاعت کو، اسلام کے ظاہری احکامات پر عمل کرو کہ دور سے پہچانے جاؤ کہ ایک مسلمان آ رہا ہے۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، قرآن نے صحابہ کی نشانی بیان کی کہ وہ اپنی پیشانیوں سے، اپنے چہروں سے مسلمان لگتے ہیں۔ اور دوسری بات بتائی کہ دین کا ستون، فرمایا کہ نماز ہے، اور اس کے کوہان کی بلندی جہاد ہے، جہاد کی مشروعیت دنیا میں ظلم کا خاتمہ ہے۔ پہلے شاید یہ باتیں لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی تھی، آج سمجھ میں آ رہی ہیں کہ امت نے جہاد ترک کیا، مسلمان اپنے ملکوں کے اندر بھی ظلم و ستم کا شکار ہے۔ مسلمانوں کی عسکری قوتوں کو بیرونی طاقتیں خریدتی ہیں اور پھر ان عسکری قوتوں سے ان کے ملکوں کے باشندوں پر وہ ظلم کرتی ہیں۔ نتیجہ کیا کہ عوام خود جہاد، حرب و ضرب کی صلاحیتوں سے ناواقف ہوتی ہیں، تو وہ صلاحیتیں، وہ بیرونی قوتیں اپنا پیسہ خرچ کر کے اخبار اٹھا کر پڑھو، امت اخبار روزانہ لکھ رہا ہے کہ افغان آرمی پر امریکہ نے 80 ارب ڈالر لگایا، 80 ارب ڈالر۔ انہیں افغان آرمی کو امریکہ نے فوجی ٹریننگ دی اور انہیں جدید اسلحے سے آراستہ کیا، جدید مشینری دی، 80 ارب ڈالر خرچ کیا۔ کیوں خرچ کیا؟ افغان عوام کو مارنے کے لیے۔ آپ بتائیں، افغان فوج نے کوئی انڈیا کو فتح کیا، کشمیر کو فتح کیا، کسی روس کی طرف گئے، وہیں کے باشندوں پر وہ صلاحیتیں پیسہ خرچ کرتے رہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات 1400 سال پہلے بتائی، فرمایا کہ میں تمہیں اسلام کی کوہان کی بلندی بتاتا ہوں، وہ جہاد ہے، اس سے پوری دنیا میں ظلم ختم ہوگا۔ اور پھر آخری بات جو حضرت معاذ سے فرمایا کہ ان تمام اعمال کی جڑ بتاتا ہوں تمہیں،
اور پھر وہ بتانے کے لیے نام نہیں لیا، بلکہ حضرت معاذ کو اپنی طرف متوجہ کیا، اپنی زبان پکڑی اور فرمایا کہ اس کو کنٹرول میں رکھنا، اگر یہ بے قابو ہو گئی تو تمہارے صدقے، خیرات، نماز، عمرے، حج سب کچھ برباد ہو جائے گا۔ زبان کو کنٹرول میں رکھنا، کسی کی غیبت مت کرنا، کسی کو طعنہ مت دینا، کسی پہ بہتان مت باندھنا، کسی پہ الزام تراشی مت کرنا۔ یہ وہ صحابہ ہیں جو زمین پہ چلتے تھے اور آسمان کے فرشتے ان پہ رش کرتے تھے۔ ان کی تربیت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز سے کی تھی، تو اس تربیت سے وہ اتنے بلند ہو گئے تھے۔